ملیہ صاحبہ، آپ کیونکہ ظاہر آفس میں رہ چکی ہیں اور معاملات کو بڑے قریب سے دیکھا، خاص طور پہ اگر ہم جب 9/11 کی بات کرتے ہیں اس وقت کتنا مشکل تھا، کیونکہ ایک طرف وار آن ٹیرر جو ہے ظاہر اس کا آغاز ہوا اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ یعنی کہ بعد میں اس کے آگے چل کر جو ہیں وہ ڈرون اٹیکس کا آغاز ہو جاتا ہے اور پاکستان کو ایک بڑی مشکل سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس وقت یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے کہ امریکہ کو کچھ کامیابیاں ملیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر ہم اوباما ایڈمنسٹریشن کی بات کر لیں تو اس میں بھی، لیکن پاکستان کے تناظر سے اگر دیکھیں تو پاکستان کو خاصا نقصان ہوا ہے اگر کوئی ڈیموکریٹ جو ہے وہ صدارت کے عہدے پر فائز ہوا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اور امریکہ تعلق ہے، دونوں نے اپنے مفاد کے مطابق ہی تعلقات بنائے۔ جو امریکہ کے مفاد میں تھا انہوں نے کیا، جو ہمارے مفاد میں تھا ہم نے کیا۔ تو اس میں یہ کہنا کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ماضی میں، میں نہیں سمجھتی کہ وہ ایک فروٹفل ڈسکشن ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں اس وقت ایک چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب سے امریکہ نے وڈرا کیا افغانستان سے، اس کے بعد سے یہ تعلقات فلکس میں رہے ہیں، یہ ٹرانزیشن میں ہیں اور ان کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ امریکہ میں جو بھی کوئی الیکشن جیتتا ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ دونوں میں خاص فرق ہوگا پاکستان کے حوالے سے، اس لیے کہ امریکہ اپنے مفاد کے مطابق چلے گا۔ امریکہ اس کے مطابق نہیں چلے گا کہ کون سی پارٹی وائٹ ہاؤس میں آئی ہے۔ ابھی ایک ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن تھی بائیڈن کی، ٹھیک ہے، تو اس کے دوران آپ نے دیکھا کہ تعلقات کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یعنی کہ کمزور سے کمزور ہو گئے، بلکہ ان کا جو وزیر خارجہ ہے اینتھنی بلنکن، ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ، انہوں نے ان 4 سالوں میں جو ان کا ٹینیور تھا ایک دفعہ بھی تکلیف نہیں کی کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں۔ تو میں سمجھتی ہوں ہمیں ان چیزوں پہ فوکس رکھنا چاہیے نا کہ 9/11 میں کیا ہوا نہیں ہوا، اس سے 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ اب کیا ہے صورتحال، اور ماضی ٹھیک ہے، ماضی کا ایک امپیکٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن مستقبل تو جو ڈٹرمن ہوگا وہ تو اس بات سے ڈٹرمن ہوگا کہ کیا امریکہ سمجھے گا کہ اس کے مفاد میں ہے کہ پاکستان سے تعلقات کو امپروو کیا جائے، کیا پاکستان امیجنیٹیولی انگیج کر سکے گا امریکہ کو تاکہ تعلقات کو ایک نئے سرے سے ایک سٹیبل ٹریک پہ لایا جائے۔ اچھا، پاکستان میں ملیہ صاحبہ کیونکہ ظاہر ہے اس تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ ایک سیاسی جماعت یا اس کے جو رہنما ہیں وہ تو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں، اس پر میں ضرور چاہوں گا آپ کامنٹ ضرور کریں کہ جی اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ جاتے ہیں تو ان کے جو بانی ہیں ان کی رہائی ہو جائے گی فوری طور پہ۔ جہاں تک مجھے یاد ہے صدر ٹرمپ اور سابقہ وزیر اعظم عمران خان کے تعلقات واقعی بہت وارم تھے اور اچھے تعلقات تھے ان دونوں کے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا یہ پرسنالٹی فیکٹر اہم ضرور ہوتا ہے، لیکن سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس ملک کا مفاد کیا ہے، کیا اس ملک کے مفاد میں ہوگا۔ اگر صدر ٹرمپ بھی آ جاتے ہیں، اگر وہ صدر بن جاتے ہیں، یعنی کہ سابق صدر بن جاتے ہیں، تو کیا وہ اتنی دلچسپی لیں گے؟ میں سمجھتی ہوں اس پہ کہنا قبل از وقت ہے۔ اچھا ملیہ صاحبہ، جب پی ٹی آئی کا یعنی کہ دور تھا، وزیر اعظم تھے، وہ 2019 میں امریکہ کا بھی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے دورہ کیا تھا، آپ ظاہر ہے وہاں پر اس وقت موجود تھی ساتھ ساتھ، کیا آپ کو وجوہات لگتی ہیں کہ کیا یعنی کہ معاملات ایسے بنے کہ جس پر یہ الزامات لگے پی ٹی آئی یا ان کے بانی پر کہ جی امریکہ سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا ہے، بین الاقوامی برادری سے پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ ویسے نہیں رہے جو کہ ماضی میں تھے؟ میرا نہیں خیال پاکستان کبھی بھی آئسولیٹ ہوا ہے، یہ تو ایک چیز میڈیا میں ہی میں سنتی رہتی ہوں۔ پاکستان کیسے آئسولیٹ ہوا ہے؟ اگر ایک ملک سے تعلقات کمزور بھی پڑ جاتے ہیں تو کیا وہ ملک ہے ساری دنیا؟ کیا بین الاقوامی جو کمیونٹی ہے یا برادری ہے وہ صرف ایک ملک پہ مبنی ہے تو اس سے آئسولیشن ہو جاتی ہے؟ دیکھیں پاکستان کی ترجیحات کچھ اور ہیں۔ پاکستان کی ترجیحات میں چین جو ہے وہ سب سے اولین ترجیح ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی امریکہ سے تعلقات کمزور پڑ گئے تو پاکستان آئسولیٹ ہو گیا، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر تعلقات کمزور پڑتے ہیں جو بھی وجہ ہو تو پھر ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ان کو کریکٹ کیا جائے، ٹھیک کیا جائے، اس لیے کہ امریکہ ابھی بھی ایک سپر پاور ہے، سول سپر پاور تو نہیں رہا، اس لیے کہ چین بھی ایک سپر پاور ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات پاکستان کو سٹیبل رکھنا،
ان کو یعنی کہ ایک ایسے ٹریک پہ، پازیٹیو ٹریک پہ رکھنا، مثبت ٹریک پہ رکھنا، میرا خیال ہے یہ بھی پاکستان کی ایک ضرورت تو ہے.